بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا اور جائزہ لیتا رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے نزدیک گیا تو اسے بھی محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوفزدہ ہو گئے کہ آدھی رات کے وقت کون اس طرح آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اس ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اگر کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ چوری کرو جہاں سے اس قدر مال تو ہاتھ لگ جائے کہ ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو، کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی ہمت اور بہادری پر اش اش کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، آپ تو بڑے بہادر اور جرأت مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تمہیں اس بات کے کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم کرو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہاری ہر مشکل کو آسان بنا دوں گا۔ اب تم تیاری پکڑو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہر ایک اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفات کا مالک ہے۔ سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا، میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اس کی شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں یہ خصوصیت رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی بولی آتی ہے، کتا جو کہہ رہا ہوتا ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا کہ میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی بلند ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار پر جا کر لگ جاتی ہے، جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں چوروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا ہے، اب تم بھی بتا دو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، جو میں کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو تو انہیں تختہ دار پر بھی لے آئے، تو پھر میں اپنی داڑھی ہلاؤں تو سب مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ رستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا اسے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، اگر تم سنو تو تمہیں تو یقین نہ آئے گا، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں اسے حرف بحرف سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح کہ کتا کیا رہا ہے۔ کتا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بھی یقین نہیں کرو گے لیکن میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے۔ چوروں نے اپنے دل کو تسلی دی اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد ہو کہ ہم پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتا وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے پانچوں محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمان ڈالنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس نے ایک ہی بار میں جو کمند ڈالی تو محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اور اب کمال دکھانے کی باری تھی جو سونگ کر چھپے ہوئے خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔
چنانچہ اس نے خصوصی کمال سے کام لے کر جس طرف شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا، وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، اس لیے میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کی تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کرندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم تسلی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بڑی اچھی رائے ہے اور سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا اور زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا گیا۔ جب اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ کیونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے اس لیے تم مجھے اپنے اپنے گھروں کے ایڈریس بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں نے اپنے گھروں کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے، اور فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لیا جائے کہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا، کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی سوچ و بچار کے حل میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا، اب تو خود ہی اکیلے خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب انہیں تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو عین اس وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اگر کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیب تن کیے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظریں سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن میں شناخت اس کے لیے بالکل دشوار نہ ہوتا تھا۔ اسے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تو تم نے کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے اور تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان غزنوی ان کی آپس میں خسر خسر سن رہا تھا۔ بولا کہ تم لوگوں نے کیا خسر خسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب آپ اپنی داڑھی کب ہلائیں گے؟ کیا اس وقت ہلائیں گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے؟ سلطان محمود غزنوی چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا۔ لو پھر میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جب اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے
اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئی۔